کوئی راستہ نظر نہیں آتا، چل کر کے آخر کار اس کے دماغ نے، عقل نے کام کیا اور سوچا کہ چلتے ہیں کسی مفتی صاحب کے پاس چل کر کے فتویٰ پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ منت ہم نے اللہ کے بارگاہ میں مانی ہے اور اگر پوری نہیں کرتا ہوں تو پھر اللہ کے بارگاہ میں کون سا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں نے جب منت مانی تھی کہ تو مجھے لڑکی دے دے اور میں اس لڑکی کو نکاح کے وقت جب بڑی ہو جائے گی تو سارا خزانہ دے دوں گا، اللہ نے میری دعا سن لی، قبول کر لی، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، میں لاول تھا اولاد والا ہو گیا، مجھے اللہ نے لڑکی ہی دے دی، لیکن اب میں اگر اس کے بارگاہ میں جو وعدہ کیا تھا اس سے اگر مکر رہا ہوں تو پھر مرنا ہے، کون سا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ اپنے رب کو منہ دکھانے کی ڈر سے وہ جاتے ہیں ایک مفتی صاحب کے پاس، اور پورے اس وقت اس زمانے کے جو سب سے اعلیٰ درجے کے مفتی تھے، یعنی کہ وہ مفتی بھی تھے جن کا نام حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے مفتی کے شاگرد تھے کہ اللہ اکبر کتابوں میں آیا کہ آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جو مسلک کے 4 امام ہیں، ان مسلک کے 4 اماموں میں سے مشہور امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سب تابعداری کرتے ہیں، وہ ہم سب ان کے تابعدار ہیں، اور انہی امام کے جو خاص شاگرد تھے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس وہ شخص گیا، اور وہ شخص چلتا ہوا، سر کا بال سفید، پاؤں سے لگڑاتا ہوا لاٹھی کے سہارے چل کر کے گیا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر کے سلام کیا اور کہا مفتی صاحب میں ایک اہم مسئلہ لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایسے مفتی کے شاگرد ہیں کہ جن کے فتوے کا شہرت پورے دنیا میں بچتا ہے، وہ ڈنکا پوری دنیا میں بچتا ہے، پورے دنیا کے لوگ انہیں اچھے سے اچھے جب مفتیوں کا نام آتا ہے تو اس میں ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے، یعنی اے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے زمانے کے جو امام تھے ان کے شاگرد ہیں، اور وہ منٹوں میں سارے مسئلہ کو حل کر دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے، تو آج آپ ان کے شاگرد ہیں، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ مسئلہ لے کر آیا ہوں، میرے بھی مسئلے کو آپ حل کر دیجئے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بوڑھے شخص آپ کا کون سا مسئلہ ہے، آپ بتائیے تو صحیح۔ حضرت محترم حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ بوڑھا شخص عرض کرتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی اور برسوں گزر گیا زمانہ، جب مجھے کوئی اولاد نہیں ملی تھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں آخر عمر میں ایک دعا کی تھی، اے رب تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی اولاد دے دے، اولاد میں کوئی لڑکی دے دے، اور جب لڑکی میرے سامنے بڑی ہو جائے گی، جب حد بلوغیت تک پہنچ جائے گی تو پھر میں اس کا جب نکاح کروں گا تو دین و دنیا کا سارا خزانہ دے دوں گا رخصتی کے وقت، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، اور جو میں نے کما رکھا تھا اس کو بھی سب کو ختم کر دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب میں اس لڑکی کا شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی ہو گئی ہے، اور جب میں نکاح کر دے رہا ہوں تو پھر رخصت کروں گا تو پھر میں اسے کون سا سامان دوں گا کہ میرے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا مانگا تھا، کہا رب کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ جب رخصت کروں گا تو سارا خزانہ دے دوں گا، اب میرے گھر میں موجود نہیں، میرا یہ وعدہ، ہماری یہ منت جو ہم نے مانگی تھی کیسے پوری ہوگی؟ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے حالات کو دیکھ کر کے اور اس کے حالات کو جان کر کے آپ فرماتے ہیں اے بوڑھے شخص گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان ہو جائیے، آپ پہلے اطمینان سے بیٹھیے اور آپ کے مسئلے کا جواب، آپ کے مسئلے کا بھی میں حل کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ابھی دے رہا ہوں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو سنا، ان کے جو ان کی باتیں تھی اس کو بغور سنا، اور سن کر کے کہا کہ اے بوڑھے شخص، اے چچا جان، آپ جائیے اور جا کر کے لڑکی کے نکاح کا انتظام کیجئے، کوئی نیک سیرت لڑکا دیکھ کر کے اس کے نکاح کا انتظام کیجئے۔ وہ بوڑھے شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن رخصتی کے بعد جو سارا ساز و سامان دینا ہے وہ کہاں سے دوں گا؟ تو حضرت محترم حضرت امام محمد
محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے چچا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نکاح کی تیاری کیجئے اور اس کے بعد جب آپ نکاح کرنے کے بعد جب رخصت کیجئے گا تو رخصتی کے وقت آپ اپنی لڑکی کو ایک قرآن شریف کا نسخہ دے دیجئے گا، ایک قرآن جیسی مقدس کتاب دے دیجئے گا۔ وہ بوڑھے شخص کہتے ہیں کہ میرے گھر میں قرآن تو موجود ہے، کہا کہ دے دیجئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم میں دین و دنیا کا سارا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ آپ جب قرآن عظیم دے دیجئے گا تو پھر آپ کی طرف سے جو آپ نے منت مانی تھی اپنے رب کے بارگاہ میں، اس منت کی ادائیگی ہو جائے گی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ بڑیور میں ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لڑکی کا نکاح کیجئے اور قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب دے دیجئے، رخصتی کے وقت آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسانی سے ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ حضرت کا خطاب ہونا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے آپ کے بیچ آتے رہتے تو ہیں تو پرانے بہت دلی کے اور بمبے کے بہت ہی مشہور و خطیب ہیں یہ، لیکن کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی، کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو حضرات محترم آج موقع ملا ہے اور تو جب موقع ملا ہے تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔